روشنی کا دیا۔ آج جماعت ہفتوں کی کلاس مس حریم کے ساتھ پکنک منانے آئی تھی۔ یہ ایک تفریحی مقام تھا۔ موسم بھی بہت سہانا تھا، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی تو بچے بہت خوش تھے، لیکن شام سے پہلے سب کو واپس جانا تھا۔ اچانک کالی گھٹا چھائی اور اندھیرا سا پھیل گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورا آسمان کالے بادلوں سے بھر گیا۔ اتنے میں بچوں کو دور جھیل کے پاس چھوٹی چھوٹی روشنیاں دکھائی دیں۔ ارے وہ کیا ہے؟ مریم نے حیرت سے پوچھا۔ بیٹی وہ جگنو ہیں، مس حریم نے جواب دیا۔ مس کیا ہم انہیں پکڑ سکتے ہیں؟ احمد نے پوچھا۔ جی بالکل، ہم انہیں پکڑ سکتے ہیں۔ مس ان سے روشنی کیسے نکلتی ہے؟ آمنہ نے سوال کیا۔ بیٹی جگنو سانس لینے کے نظام سے روشنی پیدا کرتے ہیں۔ جب وہ سانس لیتے ہیں تو سانس کی نالی کے ذریعے ہوا ان کے اندر پائے جانے والے کیمیائی مادے کو چھوتی ہے۔ ہوا لگتے ہی یہ مادہ روشنی کی شکل میں چمک اٹھتا ہے۔ مس حریم نے بچوں کو بتایا۔ مس جگنو خوراک کیا کھاتے ہیں؟ بیٹا ان کی خوراک چھوٹے کیڑوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ یہ اپنے شکار کو کھاتے نہیں بلکہ پی جاتے ہیں۔ ان کے منہ پر انٹینا نما 2 اعضاء ہوتے ہیں جن کی مدد سے وہ شکار کے جسم میں ایک لیزدار مادہ داخل کرتے ہیں۔ یہ مادہ فوراً کیڑے مکوڑوں کو مائع میں تبدیل کر دیتا ہے اور وہ اس مائع کو پی لیتے ہیں۔ بچے یہ سب باتیں سن کر حیران تھے۔ کچھ بچے تو جگنو کو پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ مس جگنو انڈے دیتے ہیں نا؟ ہاں بیٹا، یہ انڈے دیتے ہیں، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اندھیرے میں ان کے انڈے بھی چمکتے ہیں۔ مس حریم نے بات دوبارہ شروع کی۔ بچوں، پرانے زمانے میں لوگ راتوں کو سفر کے دوران جگنو کی روشنی سے مدد لیتے تھے۔ کچھ لوگ بیت کی ٹوکریوں میں بہت سے جگنو بند کر لیتے اور دوران سفر انہیں ساتھ رکھتے تھے۔ کچھ لوگ سفر کے دوران ان کو ننھے منھے چراغ کے طور پر استعمال کرتے۔ جب وہ کسی جنگل میں سفر کرتے تو جگنو پکڑ کر دھاگے کی مدد سے اپنے ہاتھوں یا پاؤں سے باندھ لیتے اور بآسانی راستہ طے کر لیتے۔ مس حریم نے تفصیل سے بتایا۔ جی مس، ہمارے قومی شاعر علامہ اقبال نے بھی اپنی ایک نظم میں جگنو کی اس خصوصیت کا ذکر کیا تھا۔ مس، میں بھی جگنو کے متعلق کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ علی نے اجازت لے کر بات شروع کی۔ مس، میں نے سنا ہے کہ لڑکیاں جگنو کو باندھ کر اپنے بالوں میں سجا لیتی ہیں۔ رات کے وقت یہ بالوں میں ہیرے کی طرح چمکتے ہیں۔ مس، میں نے کہیں پڑھا تھا کہ ایک عام جگنو آدھے انچ سے زیادہ بڑا نہیں ہوتا، لیکن جنوبی امریکہ میں ایسے جگنو بھی پائے جاتے ہیں جو 2 انچ تک لمبے ہوتے ہیں، آمنہ نے بتایا۔ جی مس، میں نے بھی ایسے جگنوں کے بارے میں پڑھا تھا۔ ان 2 انچ لمبے جگنوں کے جسم سے ایک ہی وقت میں 2 طرح کی روشنیاں نکلتی ہیں، ایک سرخ اور دوسری ہری۔ سرخ روشنی سر کی جانب سے اور ہری روشنی دم کے نیچے سے پیدا ہوتی ہے، احمد نے بتایا۔ مس حریم بچوں سے معلومات سن کر بہت خوش ہو رہی تھیں۔ مس، جگنو دن کے وقت کہاں رہتے ہیں؟ اب کی بار آتکا نے سوال کیا۔ بیٹی، یہ دن بھر چھپتے رہتے ہیں، عام طور پر پتوں، گیلی گھاس اور فصلوں میں، باغ اور سبزے میں بھی دکھائی دیتے ہیں۔ ویسے ان کو جھیلوں اور دریاؤں وغیرہ کے نزدیک رہنا زیادہ پسند ہے، مس حریم نے بتایا۔ مس، جگنو کی ٹانگیں چھوٹی اور تعداد میں 6 ہوتی ہیں نا؟ مریم نے ایک بار پھر سوال کیا۔ اگر ایسا ہے تو پھر یہ درختوں پر بھی چڑھ جاتے ہوں گے، احمد نے کہا۔ بالکل مریم اور احمد، ان کی 6 ٹانگیں ہوتی ہیں اور یہ درخت پر چڑھنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں، لیکن یہ اڑتے ہوئے اپنے لیسدار مادہ کی مدد سے دیوار یا درخت کی سطح پر چپک جاتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ اوپر چڑھتے ہیں، مس حریم نے انہیں بتایا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، اس نے کیسے کیسے جانور اور کیڑے مکوڑے پیدا کیے ہیں۔ اب بادل سرخ ہو رہے تھے، پھر اچانک بارش شروع ہو گئی۔ اتنے میں انہیں بس آتی دکھائی دی۔ مس حریم کے حکم پر تمام بچے بھاگ کر بس میں سوار ہو گئے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ آج کی پکنک تو بہت شاندار تھی۔